بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا آمین یا رب العالمین۔ چلیے ہم نے کل سورہ اسراء نصف تک پڑھا تھا، اس کے آگے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آیت 98۔ یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیت کو نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے پیدا کیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس پر بھی یہ لازم انکار کیے بغیر نہیں رہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو بند کر کے رکھتے، اور انسان بڑا تنگ دل ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے دیے تھے جب وہ بنی اسرائیل کے پاس آئے تھے۔ سو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ تو فرعون نے ان سے کہا تھا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تو ضرور تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تو دل میں خوب جانتا ہے کہ یہ خاص آسمانوں اور زمینوں کے رب نے مجھے معجزات دیے ہیں جو یہ بصیرت کے ذرائع ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ ضرور اے فرعون تیری کمبختی کے دن آ گئے۔ پھر اس نے چاہا کہ بنی اسرائیل کا اس سرزمین سے قدم اکھاڑ دے، تو ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ جو تھے سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اب تم اس سرزمین میں رہو، اور پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم سب کو حاضر کریں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، اور وہ حق ہی کے ساتھ نازل ہو گیا، اور ہم نے آپ کو خوشی سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے بتدریج اتارا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے پاک ہے ہمارا رب، اور اس کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن کی اہمیت، ہم نے قرآن کو موقع موقع سے، اب یہ دیکھیے کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سارا کچھ نازل ہو گیا، لوگوں کو سمجھنا بھی مشکل ہوتا تھا، لوگوں کو پھر کیسا اس کو فالو کیسا کرنا ہے وہ بھی مشکل ہوتا تھا۔ جیسے جیسے حالات آتے گئے ویسے ویسے قرآن اترتا گیا، بتدریج قرآن اترتا گیا، جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے، جیسے جیسے معاملات پیش آتے گئے، کون سی چیزوں کی کب ضرورت پڑی، اب کیا کریں، صحابہ پریشان ہوتے تھے کہ اب ایسے حالات میں ہم کیا کریں، تو اس وقت پھر کوئی آیت اترتی تھی، پھر کوئی پریشانیوں کے وقت، کوئی آزمائشوں کے وقت، کبھی تسلی دینے کے لیے، کبھی ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، کبھی ان کو صبر سکھانے کے لیے، کبھی عبادتوں کے طریقے سکھانے کے لیے، اس طریقے سے ہر وقت الگ الگ طریقے سے پھر کیا ہوتی گئی اور قرآن کی آیتیں اترتی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بتدریج الگ الگ نازل کیا، اور آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ آپ ان سے کہیے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا، جب انہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا جاتا تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے۔ اللہ اکبر! دیکھیے کیا ہمارا یہ حال ہوتا ہے، ہم تو سمجھتے ہی نہیں نا، تو ہم کہاں سے گریں گے سجدے میں؟ سجدے میں تو وہ گرے گا جو اس کو سمجھے گا، جس کے دلوں میں یہ اترے گی، جو وہ تڑپ جائے گا کچھ آیتوں کو پڑھ کر۔ جو انسان تڑپ جاتا ہے وہ فوراً سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تو نے یہ کیسی بات بتائی، اللہ واقعی تو نے کیسی نعمتیں ہم پر، کچھ نعمتوں کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتے ہیں ہم، کچھ ہماری جب دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں جب ہم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم بے ساختہ انسان نہ سجدے میں گر جاتا ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی صفت، اللہ کی جو نعمتیں ہم پر ظاہر ہوتی ہیں تو اس وقت پھر یہاں پر بھی کون سے لوگ ہیں یہ جو علم والے ہیں، جو علم، جن کو علم دیا گیا،
جو قرآن کا علم جانتے ہیں تو ان کو، اور وہ پکار اٹھے کہ اے پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے پروردگار کا تو وعدہ پورا ہو کے رہنے والا ہے۔ اور وہ کیسے ہیں یہ؟ وَيَقِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ کیسے ہیں یہ؟ جب وہ ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یا وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع اور خضوع کو اور بڑھا دیتا ہے۔ سب لوگ چیک کریے اپنے اپنی حالات کو، اپنے اپنے دلوں کو چیک کریے، کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بالکل ایسے بیٹھے تھے جیسے اندھے بہرے گونگے کی طرح بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے نا۔ ہم نے ایک پارہ پڑھ لیا، 2 پارہ پڑھ لیا، نہ ہماری آنکھ سے آنسو آئے، نہ ہماری کبھی خوشی کی فیلنگ ہوئی، کوئی بھی ہمارے اندر چینجز نہیں آئے، کوئی بھی نہ خوشی کی فیلنگ آئی نہ دکھ کی فیلنگ آئی۔ تو یہ کیسے پھر ہمارے لیے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیے جو عربی جاننے والے تھے، جو قرآن کو سمجھنے والے تھے، ایک ایک آیت کو، اب دیکھیے کہ ہم کئی آیتوں پر جب پڑھتے ہیں تو بے ساختہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے، گوز بمس آ جاتے ہیں، دوزخ کا ذکر سن کر گوز بمس آ جاتے ہیں، کیسے کیسے اللہ کے سخت عذاب ہے ان کا سن کر ہم کو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ اللہ کیسے ہوگا یہ عذاب، کیسے ہم برداشت کریں گے۔ اور کل تک ہم بالکل بے خبر تھے ان ساری باتوں سے، بالکل ہمیں رونا نہیں آتا تھا۔ دیکھیے یہ علم والوں کی بات بتائی جا رہی ہے نا، علم والوں کی یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے کیسے ان کے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں سجدوں میں۔ تو یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن سے ہمارے دل میں خشوع اور خضوع بڑھنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے ایمان کی کمی ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں سو رہے ہیں ہم؟ جاگیں، سمجھیں قرآن کو۔ قرآن کو سمجھنے کے بعد اگر ہمیں رونا نہ آئے، ہمیں خوشی نہ محسوس ہو، تو سمجھ لو کہ ہم اندھے بہرے ہیں۔ جن کا ذکر بار بار قرآن میں آ رہا ہے نا کہ وہ ہدایت کے اندھے ہیں، بالکل وہی ہیں ہم۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے یہ بولنے کے لیے کہ ہاں مجھے آج تک قرآن نہیں سمجھ آتا تھا، میں مسلمان تو تھی، میں قرآن تو بار بار پڑھتی تھی، لیکن مجھے کبھی قرآن اس طریقے سے نہیں سمجھ آیا کہ میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کیا ایسا ہوا کبھی؟ اور نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ سوال کریے اپنے آپ سے، کہاں تھی میں؟ کیسے اندھے بہروں کی طرح میں زندگی گزار رہی تھی؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا میرا کام صرف کھانا پکانا، برتن دھونا، گھر کی صفائی کرنا، اتنے تک ہی ہے؟ بچوں کی پریشانی، بچوں نے کھایا کہ نہیں، بچوں نے پیا کہ نہیں، بس یہی پریشانی ہے ہم عورتوں کی؟ کیا یہی ہونا چاہیے؟ ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ قرآن کے تحت، اللہ کے تحت کیا حق ہم ادا کر رہے ہیں قرآن کا؟ کیا ہم اپنی عبادتوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچا کریں اس پر بھی۔ کبھی کبھی نا اکیلے میں بیٹھے نا تو کبھی سوچے کہ میں کیسی مسلمان ہوں، مجھے تو قرآن ہی نہیں سمجھ آتا، کبھی مجھ سے میری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے، کیوں؟ کیا میرے ایمان کمزور تو نہیں ہے؟ انسان یہ نہیں، شیطان اصل میں اس کو یہ بتاتا ہے نا کہ تم بڑی نیک ہو، تم 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہو نا، تو انسان بڑا پھولا نہیں سماتا، ہاں میں تو بڑی نیک ہوں، لیکن یہ نیکی کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایکسٹرا کیا کیا؟ ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہم نے کیا محنت کی؟ یہ دیکھیے کہ گھر کو سنوارنے کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کیا کیا چیزیں لا کر، ہم ایک ایک چیز لا کر گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اچھے صوفے چاہیے، اچھے لائٹس چاہیے، ہر چیز چاہیے ہمارے گھروں میں۔ اور پھر دیکھیے کہ ہمارا قرآن کے تحت کوئی نہیں، بیٹھے ہم کبھی 15 منٹ پڑھ لیا، کبھی 10 منٹ پڑھ لیا، اور ہم نے بند کر کے رکھ دیا، اور کچھ بھی ہمارے دلوں تک نہیں اترا، کوئی بات ہمارے دلوں تک نہیں گزری، کوئی ہمارے دل ہلے نہیں اس سے، کوئی ہماری آنکھ سے آنسو نہیں نکلے۔ بالکل ہم بیٹھے تھے، ہم نے جنت کا بھی ذکر پڑھ لیا، دوزخ کا بھی ذکر پڑھ لیا، کہاں کیا آیا ہمیں کچھ سمجھ ہی نہ آئے۔ یہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں۔ کبھی چیک کیا کریں، اپنے ایمانوں کو چیک کیا کریں، اس کے باوجود اللہ کی رحمتیں اپنے اوپر دیکھا کریں کہ کتنی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ کیسے ہوتے تھے یہ علم والے؟ کیا ہمیں نہیں بننا اس طریقے سے؟ سوال کریے اپنے آپ سے، میں بھی اسی طریقے سے بنوں گی، میرا بھی حال ایسے ہونا چاہیے کہ میں ایک آیت پڑھوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل جائے اور میں فوراً سجدے میں گر جاؤں۔ ایسے حالات ہونا چاہیے ہمارے، کیوں نہیں ہے ہمارے حالات ایسے؟ کیوں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے؟ کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کبھی بیٹھ کے قرآن کو اس طریقے سے پڑھیے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے، کبھی ہم خوشی سے جھوم جائے کہ اللہ یہ خوشیاں تو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔
اے نبی، ان سے کہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ تو زیادہ بلند آواز سے پڑھنا اور نہ ہی بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان درجے کے لہجے سے اختیار کرنا، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہوا، اور نہ وہ عاجز ہے اور اس کا کوئی پشتیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی بیان کرو۔ چلیے یہاں پر سورہ اسراء ہمارا ختم ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اب یہاں پر سورہ کہف انشاءاللہ شروع کریں گے ہم۔ سورۃ الکہف، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سورۃ الکہف کی فضیلت، ہم اس کو جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف نور ایک یہ جمعہ سے لے کر وہ جمعہ تک نور انسان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اور نور کیا ہے؟ نور سے مراد کیا ہے؟ ایسا نور، ہدایت کا نور، جو ہمیں ہدایت کے راستے دکھاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کا مطلب، اور قیامت کے دن بھی ہم کو اس کی وجہ سے نور حاصل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بلصراط پر ہمارے لیے نور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ قبر میں ہمارے لیے نور اللہ تعالیٰ بر دے، ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ ہمارے آس پاس ساری طرف نور ہی نور ہو جائے۔ تو سورۃ الکہف پڑھنے کی آپ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہمیں ہماری نسلوں کو یہ بات کی ہمیں تلقین کرنی چاہیے کہ یہ 10 آیتیں ایٹ لیسٹ ہر جمعے کو بیٹھ کر یا تو ہم خود اپنے بچوں کو پڑھائیں، یا کم سے کم ان کو پڑھنے کے لیے کہیں، یا کم سے کم ان کو تلقین کرتے رہیں، یا ہم خود ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں، تاکہ ان کو یہ یاد رہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے۔ اپنے اپنے ریمائنڈرز لگایا کریں، اسٹیٹس پہ لگایا کریں، فیس بک پہ لگایا کریں، جہاں کہیں بھی ہیں تو لوگوں کے لیے بھی ریمائنڈرز لگایا کریں۔ پھر اسی طریقے سے اس میں 4 قصے اس میں بیان ہوتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے 4 جو بڑے فتنوں سے محفوظ کیسے رہا جا سکتا ہے اس میں وہ بھی بتایا گیا تھا۔ اس کی فضیلت ایک یہ بھی روایت میں بیان ہوتی ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ ایک برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کو گھر میں سورت پڑھ رہا تھا، یہ سورت الکہف، تو اس کا گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے بدکنا شروع کیا۔ انہوں نے جب اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نور دکھائی دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کے پڑھنے بھی کیسے ہوتے تھے، اور ہمارا پڑھنا کیسا ہے۔ ہم تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، لیکن ان کے پڑھنا کیسا ہوتا تھا۔ تو ان کی بھی یہاں پر بات بتائی جا رہی، کوئی صحابی تھے تو وہ جب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور تھا، سکینت تھی جو اس کے پڑھنے سے نازل ہو رہی تھی۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس کی ابتدائی 10 آیات بھی کم سے کم، اگر کوئی پورا سورہ ملک نہیں بھی پڑھ رہا ہے تو کم سے کم ابتدائی 10 آیات اس کی یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم نے ہمارے گروپ میں تقریباً ساری بہنوں نے، ساری تو نہیں، بہت ساری بہنوں نے ہماری 10 آیتیں یاد بھی کر لی تھی، تو انشاءاللہ ان کو یاد بھی ہے۔ تو آج میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ کلاس ختم ہونے کے بعد آپ جیسے بھی آپ کو ٹائم ملے آپ کیا کریں، 10 آیات ضرور یاد کر لیں۔ تو یہاں پر سورۃ الکہف کے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیا اس سے ہمیں اسباق ملتے ہیں، اور یہ کہ اس میں 4 واقعات کا ذکر ہوگا۔ پہلا جو واقعہ آئے گا، یعنی کہ 7 جو نوجوان تھے ان کے 7 تھے یا 9 تھے، اس کے بارے میں کوئی ہمیں حتمی علم نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے نوجوان۔ تو قرآن اس میں پھر اس نے کوئی خاص ایک الفاظ، ایک عدد نہیں ہمیں بتایا۔ تو یہ جو پہلا جو قصہ آتا ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اور ایمان کے فتنے سے کیسے بچا جائے، کہ جب وہ فتنے میں پڑ گئے، اپنے ایمان کی وجہ سے وہ فتنے میں پڑ گئے، اپنے دین کو وہ بچانے کے لیے کیسے وہ فتنے میں پڑے، اور پھر انہوں نے کون سی رائے اختیار کی، یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر دوسری سٹوری جو ہے وہ باغ والوں کا جو قصہ آتا ہے انشاءاللہ، تو ہم وہ دیکھیں گے کہ باغ والوں کے قصے میں پھر مال اور دولت کا فتنہ ہے، تو پھر اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر تیسرا جو سٹوری آتی ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی سٹوری آتی ہے، پھر اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کا فتنہ، کہ علم سے انسان کچھ فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، کچھ نقصان بھی، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ غلط استعمال سے پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ پھر چوتھا جو واقعہ آتا ہے بادشاہ کا،
اور اس کے عہد کا، اس کے منصب کا، ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے۔ تو ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ اور اگر آپ آبزرو کریں تو یہ الحمدللہ الذی، الحمدللہ سے شروع ہونے والے، یعنی کہ اللہ کی تعریف سے شروع ہونے والی قرآن میں 5 صورتیں ہیں۔ جو پہلے تو ہم نے دیکھی سورۃ الفاتحہ، سب سے پہلی صورت جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے، جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر دوسری ہے انعام، پھر تیسری ہے کہف، اور چوتھی ہے سبا، اور پانچویں ہے فاطر۔ تو یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد کے ساتھ یہ شروع ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا ہمیں اسباق ہمیں ملتے ہیں، کیا کیا ہمیں سیکھنے کی چیزیں ہمیں ملتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب یعنی کہ قرآن نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کجی نہیں رکھی۔ کجی سے کیا مراد؟ کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی اس میں کوئی ڈھونڈے اگر اس طریقے سے تو کوئی اس کو نہیں ملے گا۔ یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں یہ بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ کیا ہے قرآن کا مقصد؟ اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کا اتارنے کا مقصد صرف اس سے بخشش کروانا مردوں کی، یا قرآن خوانی کروانا گھروں میں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر، کہ یہ سخت عذاب سے ڈرانے والی کتاب ہے، اور ایمانداروں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بشارت بھی دیتی ہے، اور سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اب ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خود پتا چل رہا ہے کہ کیسے ہمیں کئی راستے ہمارے لیے کھل رہے ہیں، کیسی کئی ڈونٹس اینڈ ڈوز ہمیں پتا چل رہے ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے، کون سی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اب ہم اس کے ڈیپ میں جا رہے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا پتا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں انہیں بشارت بھی ہے۔ الذین من لدنہ یبشر المؤمنین، اور کون سے لوگ ہیں وہ؟ مومنین بھی ہیں۔ کون سے؟ مومنین ہونے کے باوجود یعملون الصالحات، عمل کرنے والے ہیں نیک، ان کے لیے اجر ہے حسنہ، اچھا اجر، بہترین اجر ہے ان کے لیے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی گئی جس میں وہ پھر ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا۔ اب وہاں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوزخ سے تو بھی انسان کو کچھ سالوں بعد، کچھ اس کی سزا ختم ہونے کے بعد ان کو وہاں سے، مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا۔ جو بھی مومن ہوگا، جس نے کبھی ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہوگا، اور جس کے پاس بہت سارے گناہ اگر ہوں گے تو وہ اپنے گناہ بھگتنے کے بعد پھر جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کو جنت میں جو چلے جائیں گے پھر ان کو نہیں نکلنا ہے، وہاں پر وہ ماں کسی نہ فی ابدا، پھر وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس بات کا نہ انہیں خود کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بہت ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ یعنی کہ اللہ کی اولاد قرار دینے والے فرقے، اس آیت کی مخاطب کون ہے؟ عیسائی، جنہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مشرکین مکہ بھی جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹوں کے بجائے کئی بیٹیاں بنا رکھی تھی، جیسے لات، عزا، منات، یہ یہاں پر، اور یہود بھی جو زہر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو ان سارے جو یہ لوگ ہیں یہ اس آیت میں مخاطب ہیں، کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیسی انہوں نے بات کی، کتنی بری انہوں نے بات کہہ دی جس کا کچھ انہیں خود بھی علم نہیں ہے، اور ان کے باپ دادا کو بھی علم نہیں تھا۔ یہ کتنی بری بات جو تھی ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ آپ شاید ان کافروں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم سے کہ یہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ زمین پر جو چیزیں ہیں ہمارے آس پاس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ آزمائش، کہ کہیں ہم اس رنگینی میں کھو تو نہیں جاتے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے ہمارے آس پاس، انجوائمنٹ کے ہزاروں سامان ہم دیکھتے ہیں، کہیں ایگزیبیشن لگی ہے، کہیں موویز چل رہی ہیں، کہیں پارٹیز چل رہی ہیں، کہیں کلبز ہیں، کتنے انجوائمنٹ کے سامان۔ یہ دیکھیے کہ انسان تو اس طرف اٹریکٹ ہوتا ہے نا، اس کا نفس اس طرف ہی اٹریکٹ ہوتا ہے، اصل گناہوں کی طرف انسان زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین میں جو چیزیں ہم نے زینت کی بنائی ہے نا، تو یہ کس لیے بنائی ہیں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
کہ ان میں سے کون ہے کہ اتنا سب کے باوجود پھر اپنے آپ کو روکے رکھے، اپنے نفس کو روکے رکھے اور احسن عمل کرے۔ کتنا مشکل ہے کہ دیکھیے کہ اب ایک کالج ہے، وہاں پر کوئی عبایا نہیں پہنتا، اب ایک لڑکی وہاں عبایا پہن رہی ہے، کتنا مشکل ہے اس کے لیے قدم اٹھانا، اس کے لیے کتنا ہارڈ ہوگا کہ سارے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، سب لوگ اس کو سینٹر آف اٹریکشن بنے گی وہ، کہ سب لوگ کہیں گے کہ ارے یہ دیکھو یہ بڑی نیک اور پارسا بننے چلی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کوئی دعوت میں چلے جائیں، وہاں پر سارے ناچ گانے ہو رہے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر میں نہ بیٹھوں، یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں، آپ کا دل اس کو نہیں مان رہا، یا پھر ایسی جگہ پر یہ کوئی ایسی بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ وہاں سے اٹھ گئے، تو یہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نفس کو بچانا ہے۔ اس طریقے سے دنیا کیسی ہے؟ رنگین ہے، چاروں طرف سے ہمیں اٹریکٹ کرنے والی ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے یہاں پر؟ آزمائش، ہمارا ایگزام ہے کہ اب ہم کہاں جاتے ہیں، اب ہم اپنے آپ کو کتنا روکتے ہیں، یہ یہاں پر دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ایسے نہیں کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی، جاؤ انجوائے کرو، نہیں، بلکہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں بنائی دنیا، دنیا تو اس لیے بنائی ہے کہ میرا نیک بندہ کتنا اس میں اپنے نفس کو روکتا ہے، کتنا دین کی طرف آتا ہے، کتنا اللہ کی طرف جھکتا ہے۔ کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے حیائی کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں اتنا ملوث ہو جاتا ہے کہ نہ اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ روزے کی فکر ہوتی ہے، نہ پردے کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ کی ناراضگی کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہر کوئی ایسے کام کر گزرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی، طاغوت کی وہ بندگی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ ایک زینت ہے، ایک اٹریکٹ کرنے والی چیز ہے جس میں ہم کتنا بزی ہو جاتے ہیں۔ اب اگر دیکھیے کہ عورتوں کی جب میں بات کہوں تو عورتیں اگر باہر کی دنیا میں بزی نہیں بھی ہے تو گھر کی دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بزی کیا ہوا ہے کہ نہ ان کے لیے قرآن کے کلاس کے لیے ٹائم ہے، نہ ان کے لیے کوئی ایکسٹرا اسٹڈی مطالعے کا ٹائم ہے کہ وہ تفسیر ہی پڑھ لے، کوئی ڈیٹیل کہیں سے پتہ کر لے۔ تو دیکھیے کہ ہمارے پاس آج سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے کئی ایسے راستے موجود ہیں جہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ کہ بتائیے مجھے کون ایسی خواتین ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں اور کبھی ان کا خیال آیا، بیٹھے ہیں جب فری ٹائم ہوا کوئی سیریل دیکھ لیا، فری ٹائم ہوا کوئی ریل دیکھ لی، فری ٹائم ہوا کوئی ڈراما دیکھ لیا، کوئی مووی دیکھ لی، کوئی گانے سن لیے، اور نہیں تو فون اٹھایا اور کال کرنے بیٹھ گئے، گھنٹوں باتیں چل رہی ہے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اور بس اس میں ٹائم ہمارا ختم۔ تو ہم نے کیا وقت کا صحیح استعمال کیا؟ یہ وقت کا بھی تو استعمال جو کر رہے ہیں ہم، یہ بھی ہماری آزمائش ہے کہ ہم کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں دن بھر؟ کیا بس کھانا پکانا اور سونا؟ ختم ہمارا دن، ایسے ہمارے دن ختم ہو گئے، ایسے ہمارے مہینے ختم ہو گئے، ایسے ہی ہمارے سال ختم ہو گئے۔ اب جب ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں پتا چلا اب تو ہم 50 کے ہو گئے، اب تو ہم 40 کے ہو گئے، اب ہمارے ہاتھ میں کیا بچا؟ کچھ لمحے، کچھ زندگی کے کچھ سال یا کچھ مہینے یا کچھ دن، ہمیں وہ بھی نہیں پتا کہ کب ہماری موت آ کر ہمیں دبوچ لے۔ اور ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، نہ ہم نے قرآن کو سمجھا، نہ ہم نے اپنی عبادتوں کو اچھا کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا ہم نے۔ پھر ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، میرا ایگزام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا ایگزام لے رہا ہے، میں کیسے اس ایگزام میں پاس ہوں۔ کہ دیکھیے کہ جب ہمارا بچہ 10th میں ہوتا ہے، 12th میں ہوتا ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹاپ کرے۔ پھر ہم اللہ کے سامنے ٹاپ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیاری کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم کیوں نہیں ٹاپ کرتے؟ ہم قرآن میں کیوں نہیں ٹاپ کرتے؟ ہم نمازوں میں، عبادتوں میں کیوں نہیں ٹاپ کرتے؟ کیوں نہیں محنت کرتے ہیں وہاں پر؟ کوئی ہماری محنت نہیں ہے وہاں پر، بالکل بلینک، پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی فرض پڑھ لی، کبھی نفل چھوڑ دی، کبھی سنتیں چھوڑ دی، کبھی فرض بھی قضا کر لی، کبھی نیند لگ گئی تو نماز چھوڑ دی اور اس کا کوئی دکھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہماری آزمائش ہے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ کہاں ہم اپنے دن اور رات ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریے کہ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو۔ اللہ، میں دن بھر کھانا پکا رہی تھی، صفائی کر رہی تھی، گھر کی بچوں کو سنبھال رہی تھی، صرف اتنا ہی؟ اتنا تو ہر ایک کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کیا کیا آپ نے؟ اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ سے سوال ہوگا، یہ ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا۔ اور پھر جو کچھ اس زمین میں ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ آیت نمبر 8، ان لجائلون ما علیہ صعیدا جرزا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غار والوں کا اور کتبے والوں کا ملا ہماری نشانی میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھا؟ اور جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اب یہاں پر دیکھیے کہ نوجوانوں کا یہاں پر سے قصہ شروع ہو رہا ہے۔
اور سورۃ الکہف جو سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا تاریخی پس منظر بھی جو ہے اس کا شان نزول کے پس منظر میں کچھ یہ بھی یوں بھی آتا ہے روایت میں کہ قریش مکہ نے 3 تاریخی سوال کیے، یعنی کہ کفار مکہ کے ان سوالوں کے جوابات کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے اہل کتاب سے پوچھا، اب یہ دیکھیے نا کہ مشرکین مکہ جو تھے تو یہ بڑے مسلمانوں سے ان کے دلوں میں بغض تھا، اب وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ کیسے ان کو نیچا دکھایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نیچے دکھایا جائے۔ تو انہوں نے اہل کتاب سے پوچھ کر ان کے مشورے سے آپ سے یہ سوال پوچھے۔ کفار مکہ دراصل یہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسے تاریخی سوال کریں جس سے مشرکین مکہ اور اہل عرب کو کچھ علم نہیں تھا، ایسے بات سوال پوچھے۔ جب یہ دیکھیے نا کہ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود نہیں تھے، یہ جب نوجوانوں کا قصہ جب ہوا تو کئی 100 سال پہلے کی یہ بات ہے نا، تو اس وقت کی بات ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کوئی سوال کریں گے نبی سے تاکہ یہ اسپیچ لیس ہو جائے، اس کو جواب دینا ہی نہ آئے، تو اب پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ تو نبی ہے ہی نہیں، یہ تو جھوٹا ہے، تو پھر یہ جھوٹا ہم اس کو ثابت کر دیں گے۔ اگر یہ درست جواب دے دے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کے پاس واقعی کوئی علم غیب موجود ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ جاؤ تم ان سے یہ سوالات پوچھو کہ یہ کیسے یہ کیسے یہ سوالات کے جوابات اگر اس نے دے دیا تو پھر یہ ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ نبی سچا ہے۔ تو پہلا سوال کیا تھا؟ انہوں نے پہلا سوال جو سر فہرست پوچھا وہ اصحاب کہف کا قصہ تھا۔ یہ دوسرے نمبر پہ انہوں نے سوال پوچھا کہ موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ انہوں نے ذوالقرنین کا قصہ پوچھا، اور بعض روایت کے مطابق دوسرا قصہ انہوں نے خضر کے بجائے روح کے متعلق پوچھا، جس کا ذکر پہلے بنی اسرائیل میں بھی گزر چکا ہے۔ تو یہ جو صورتوں کی نزول کے اعتبار سے یہ ساری چیزوں کے اس میں انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے۔ تو یہ جو اس کا شان نزول کہہ لیجئے یا تاریخی پس منظر کہہ لیجئے، تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ یہ جو غار والے تھے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، اور یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو نوجوان تھے یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب خاص بات تھی۔ تو وہ نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، تو کہنے لگے، اب یہ جو نوجوان تھے تو قرآن کے مطابق یہ نوجوان 7 تھے اور توحید پرست تھے۔ آگے ان کا ذکر آتا ہے کہ 7 تھے یا 9 تھے، تو یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور جبکہ ان کے معاشرے میں شرک اور بت پرستی کا بہت زیادہ دورہ تھا اس وقت، اور اس وقت کا رومی جو بادشاہ تھا دقیانوس اس کا نام تھا، تو وہ بھی خود بھی بت پرست تھا، مشرک تھا، عیسائیوں پر ظلم اور ستم ڈھانے والا تھا، اور اس کا نام بھی بہت بدنام تھا اس بارے میں کہ وہ عیسائیوں پر ظلم بھی کرتا تھا، اور وہ اس بات پر بھی لوگوں پر ظلم کرتا تھا کہ وہ پھر اس طریقے سے شرک پرستی میں مبتلا ہوں، بت پرستی میں اگر وہ نہ مبتلا ہوں تو ان کے اوپر پھر وہ ظلم کرتا تھا۔ اب ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید پرستوں پر اس طریقے کی سختیاں ہو رہی تھی، اب یہ جو نوجوان تھے تو یہ سارے کے سارے کیسے تھے؟ توحید پرست۔ انہوں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو ایک اللہ سے ہمیں روک رہے ہیں، توحید کے پر ہمیں عمل نہیں کرنے دے دیں، تو یہ مجبور ان کو جب کیا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا مناسب سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے ہم چھپ جائیں، اور انہوں نے ایسی پہاڑ کی کھلی غار میں انہوں نے چھپ جانے کا پر انہوں نے اتفاق کیا، سب نے مل کر ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کہیں دور جا کر چھپ جاتے ہیں۔ کہف کا مطلب کیا ہے؟ غار۔ تو وہ غار میں چھپ گئے، کیوں؟ اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ اس غار میں چھپنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ یہ دیکھیے کہ اس نوجوان تھے، یہ ایسے نوجوان جنہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمیں وہاں کھانے کو ملے گا یا پینے کو ملے گا یا ہمیں گھر ملے گا رہنے کو۔ آج کل کے نوجوان دیکھیے کہ کیسے عیش و عشرت پسند، آج کے نوجوانوں کو بس انجوائمنٹ چاہیے، عیش و عشرت چاہیے، اچھا گھر، اچھا کھانا، برانڈز کے کپڑے، کھانے پینے، ایک سے ایک کھانے اور پینے کی چیزیں، اس کے علاوہ کبھی دین کے لیے کوئی نہیں دوڑنے والا ہے۔ آج ہمارے آس پاس اگر ہم دیکھیں کہ اگر دین میں دوڑنے والے اگر ہم کو ملیں گے بھی تو وہ 50 اور 40 اور 60 کے بعد ملیں گے۔ بوڑھے لوگ جو ہے اب وہ دین کی فکر کریں گے اور اپنی موت کی فکر کریں گے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی فکر کریں گے، لیکن بہت کم وہ گاڈ گفٹڈ جو ہوتے ہیں ٹین ایجز، جن کو اللہ تعالیٰ ایسی ہدایت دے دیتا ہے اور وہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کہاں بزی کر کے رکھا ہے انہوں نے۔ آپ دیکھیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس بات کو کہ آج زیادہ سے زیادہ نسلیں ہماری سوشل میڈیا میں بزی ہے۔
موویز ہیں، ریلز ہیں، اور انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن ہے، یہی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہماری نوجوان نسلوں میں۔ کہاں ہے یہ نسلیں، ایسی نسلیں جو دیکھیں کہ دین کے لیے انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے وہ چھپ گئے، وہ دور چلے گئے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ساری کتنا بڑا ان کا جہاد تھا، یہ کتنا بڑا ان کا فیصلہ تھا، اور انہوں نے کیسا اتنا بڑا وہ کیا کہ اپنے لیے قربانی انہوں نے دی کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، صرف کس لیے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، ہم جابس کے لیے تو دوسرے کنٹریز میں چلے جاتے ہیں، لیکن اگر دین کی بات آتی ہے تو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کیا کرے، اب دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تو ہم نہیں کر رہے، ایسی بات کر دیتے ہیں نا۔ جیسے کہ اب کہیں پر پردہ نہیں کرنے دیا جا رہا تو چھوڑ دیتے ہیں پردہ، نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا چھوڑ دیتے ہیں، نماز قضا کر لیتے ہیں، گھر آ کے پڑھ لیں گے، چلو کوئی نہیں، آج نہیں پڑھی، کل نہیں پڑھی، 2 3 دن نہیں پڑھی، پڑھنے کی عادت ختم پھر۔ تو اس طریقے سے ہماری نوجوان نسلوں کا تو یہ حال ہے کہ دنیا کے لیے تو ساری چیزیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کے لیے کوئی چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے ان کے نوجوانوں کا کیا حال تھا، انہوں نے اپنے آپ کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لینے کا سوچا، اور پھر جب یہ غار میں چلے گئے تو پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ سے انہوں نے دعا بھی کی کہ دیکھیے جب ہم کوئی چیز ہم اللہ کے راہ میں ہم نکلتے ہیں نا تو اس کے لیے دعائیں بھی ہمیں آنی چاہیے کہ کون سی ہم دعا مانگے۔ تو جب یہ انہوں نے غار میں پناہ لی تو پھر کیا ہوا، انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے پروردگار اپنی جناب سے ہمیں، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جب غار میں جائیں گے تب یہ دعا پڑھیں گے، بلکہ جب بھی اس کے میننگ پر غور کریں، جب بھی کوئی ہم پریشانی میں پھنس جائیں، جب بھی کوئی ہمارے کوئی معاملے میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑے، ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس طریقے کی دعا کریں کہ اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر۔ اللہ کی رحمت مل جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہم آ جائیں، بس سارے کام ہمارے حل ہو جائیں، ساری مشکلیں ہماری دور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں جو بھی معاملہ آپ کا ہوگا، چاہے شادی کا ہے، چاہے جاب کا ہے، چاہے کوئی اور بیماری کا ہے، کوئی اور آزمائش ہے انسان کے ساتھ، بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، سسرال والوں کی طرف سے، کوئی بھی پڑوسیوں کی طرف سے، دوست احباب کی طرف سے، جو بھی آزمائش آپ کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی رہنمائی کرے گا۔ من امرنا رشدا، کہ اللہ تو میری رہنمائی فرما، اس معاملے میں تو میری رہنمائی فرما، یہ بات ہمیں آنی چاہیے، دعا ہمیں آنی چاہیے۔ اگر ہمیں دعا آئے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ہم دعا بھی مانگ سکیں گے، اچھے الفاظ بھی تو ہمیں آنے چاہیے نا مانگنے کے لیے، اور پھر اگر آپ کو دعا یاد ہوگی تو آپ کو یاد آئے گی ایسے حالات میں۔ اگر دعا یاد ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے دعا مانگ سکیں گے؟ آپ کے پاس ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے دعائیں، کون سے حالات میں مجھے کون سی دعا مانگنی ہے یہ آپ کو آنا چاہیے، اتنا تو ہم آنا ہی چاہیے نا۔ اگر ہم نے پورا قرآن حفظ نہیں کیا، پورا قرآن کا ہم نے ترجمہ نہیں سیکھا، اب ہم نے یہ بھی نہیں پڑھا وہ بھی نہیں پڑھا، ایٹ لیسٹ ہمیں اتنا تو آنا چاہیے کہ کون سے وقت میں ہمیں کون سی دعائیں مانگنی ہے، یہ تو آنا چاہیے نا۔ تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپکی دے کر کئی سال تک کے لیے سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، پھر اس میں سے ہم نے اٹھایا ان کو تاکہ معلوم کرے کہ ان 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت کا قیام ٹھیک ٹھیک حساب رکھتا ہے۔ اب ان سے یہ پتا، ان کو یہ معلوم بھی ہے یا نہیں معلوم ہے کہ یہ کتنا وقت ہوئے، کتنی دیر ہم نے ان کو سلایا۔ اب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ہم آپ کو ان کا واقعہ، بالکل سچا واقعہ بتاتے ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں رہنمائی بخشی، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وقت مضبوط کر دیا جب انہوں نے کھڑا ہو کر اعلان کیا کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کو رہنمائی بخشتا ہے؟ جو اللہ کی طرف جھکتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوڑتا ہے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جو اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ ان کی کیوں رہنمائی کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ مضبوط کر دیا تھا انہوں نے اپنے ایمان کو، اور وہ کھڑے ہو گئے کہ اب سب سے انہوں نے لڑائی مول لے لی،
बादशाह से उन्होंने लड़ाई मोल ले ली और वो वहां से भाग गए। हमारा रब तो वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम इसके सिवा किसी और इलाहा को नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो एक अकल बेअक्ली की बात होगी। तो यहाँ पर भी ये बात बताई गई कि उन्होंने क्या कहा कि हम चाहे कैसे भी हालात हो जाए, चाहे मुश्किल हो, चाहे हमें सूली चढ़ाया जाए, चाहे हमें बादशाह के लोग पकड़ लें, जो भी हो, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इस हालात में हम ऐसा हरगिज नहीं कहेंगे, हम सिर्फ अपने एक अल्लाह को पुकारेंगे। फिर आपस में कहने लगे, ये हमारी कौम के लोग जिन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरों को इलाहा बना रखा है, तो फिर ये इनके इलाहा होने पर कोई दलील क्यों नहीं लाते? देखिए देखिए कि ये बात इनके अक्लों में आ गई थी। हालांकि इनसे बड़े बड़े उम्र वाले लोग वहां मौजूद थे, लेकिन उनकी अक्लों में ये बात नहीं आई थी। बस इस शख्स से बढ़कर भला इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर तोहमत लगाए। और अब जबकि तुम लोगों ने अपनी कौम के लोगों से और इनके माबूदों से, जिन्हें ये लोग पूछते हैं, किनारा कर ही लिया है, तो आओ इस गार में पनाह ले लो, तो तुम्हारा परवरदिगार तुम पर अपनी रहमत वसी कर देगा और तुम्हारे मामले में आसानी पैदा कर देगा। अब ये देखिए कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरे से बात की, एक दूसरे से डिस्कस की, और इन्होंने कहा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि गार में हम पनाह ले लेते हैं, अल्लाह ताला जरूर हमारी रहनुमाई करेगा। आप देखेंगे कि जब सूरज निकलता तो इनकी गार से दाएं तरफ से हटा रहता, और जब गुरूब होता तो बाएं तरफ से कतरा कर गुरूब होता। और वो नौजवान इस गार की वसी जगह में लेटे हुए थे, मतलब खुली जगह थी गार में, एक वहां पर वो लेटे हुए थे। अब ये देखिए कि गार का जो सूरत हाल है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसका गार का मुंह जो था शुमाल की जानिब था, और दूसरे तरफ कुछ छोटे मोटे सुराख थे, लेकिन उतने तंग थे कि इसमें से कोई आदमी नहीं गुजर सकता था। और इस तरह गार में हवा भी आती जाती रहती थी उन सुराखों की वजह से, और सूरज की रोशनी और धूप भी अंदर आ जाती थी। जितना इनको ऑक्सीजन की जरूरत थी उतनी उनको ऑक्सीजन भी मिल रही थी, धूप की शिद्दत भी इनको मिल रही थी, कि यानी कि इतनी सख्त धूप भी उनको नहीं मिल रही थी कि जिसकी वजह से वो सो ना सके, और इतनी नर्म भी नहीं थी कि उनको जरूरत, जितनी उनकी जरूरत है, जितनी उनकी बॉडी को जरूरत है, उतनी उनको धूप भी मिल रही थी। तो जिस कदर ताज़ा हवा या ऑक्सीजन की इनको ज़रूरत थी, उन्हें वो मुहैया हो रही थी, और जितनी इन्हें धूप की ज़रूरत थी, वो भी इन छोटे-मोटे सुराखों में से उन्हें आ रही थी। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जिसे अल्लाह दे वही हिदायत पा सकता है, और जिसे वो भटका दे तो आप इसके लिए ऐसा कोई मददगार ना पाएंगे जो इसे राह रास्त पर ला सके। ए मुखातिब, तू इन्हें देखे तो समझे कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोए हुए हैं। हम इनकी दाएं और बाएं करवटें बदलते रहते हैं, और इनका कुत्ता इस गार के दहाने पर अपने बाजू फैलाए हुए है। अगर तू इन्हें झांक कर देखे तो दहशत के मारे भाग निकले। इस तरह हमने इन्हें उठाया ताकि वो आपस में कुछ सवाल जवाब करें। अब ये देखिए कि सोने वालों का पहरेदार उनका कुत्ता भी था, कि कोई अगर आ जाए तो वो डर के भाग जाए, कि नहीं इनके साथ। अब देखिए कि अगर किसी का पहरेदार कुत्ता हो तो लोग जाने के लिए भी डरते हैं। तो यहाँ पर ये इनकी इन लोगों पर गहरी नींद का गलबा था। हाँ, और इनकी आंखें खुली भी रहती थी कभी कभी, तो देखने वालों को क्या लगता था कि वो जाग रहे हैं और सोए हुए नहीं है। फिर गार के दहाने पर इनका कुत्ता भी बैठा हुआ था, जागने की हालत में कुत्ता इस तरीके से बैठा हुआ था। आगे कुत्ते के बैठने की भी बताई जाएगी कि कैसे वो बैठा हुआ था। तो इसकी आंखें भी खुली थी, और इधर से किसी का गुजर होता तो ऐसा मालूम होता कि गार के अंदर कोई डाकू छुपे हुए हैं, या कोई ऐसे सख्त किस्म के लोग छुपे हुए हैं, इनके कुत्ता भी इनकी रखवाली कर रहा है। तो कोई इनके नजदीक गया तो कहीं ये ना हो कि कुत्ता इनको फाड़ने और काटने को आ जाए, तो इसकी आवाज से इसका मालिक खबरदार हो जाए, मुमकिन है कि कोई हम पर हमला कर दे। तो ऐसा वहशतनाक मंजर और तस्वुर था कि वहां पर कोई नजदीक जाने के लिए भी तैयार नहीं था। अब नींद के इस तवील अरसे के दौरान इनकी कैफियत बिल्कुल वैसी थी जैसे एक आम हालत में सोने वाले की होती है, यानी कि जिस नींद की हालत में दाएं से बाएं और बाएं से बाएं करवट भी बदल रहे थे, अल्लाह ताला उनको करवट भी बदला रहे थे। अब ये देखिए कि अगर इंसान एक ही सिमत में कई महीने अगर सो जाए, सिर्फ एक महीना भी अगर सो जाए, तो हम देखते हैं कि बेडसूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला ने इनको कैसे रखा, कि इनको पलटा भी रहा है, इनको हवा भी पहुंचा। बॉडी के अगर कुछ पार्ट्स पे अगर हवा ना लगे तो क्या होता है, वो बॉडी पर जख्म आने शुरू हो जाते हैं, वो डेड होने लगता है वो जगह। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या किया कि उनको करवटें भी बदलाता रहा, उनको हवा भी पहुंचाता रहा,
ان کو دھوپ بھی پہنچاتا رہا. پھر بعد میں اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا کہ وہ آپس میں کچھ سوال جواب کرے، اور ان میں سے ایک نے کہا بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ قالو، انہوں نے کہا، انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا، قالو لبسنا یومن او بعض یوم، انہوں نے پوچھا قال قائل منہم کم لبستم، کتنے دن تم رہے یہاں پر ایسے، یعنی یہ ہم لوگ کتنے دن رہے. ایک دوسرے سے انہوں نے بات چیت کی، سوال پوچھا. تو ایک نے کیا کہا، لبثنا یومن او بعد یوم، کہ ہم کیا رہے، ایک مدت، تھوڑے سے دن کا ایک حصہ، یا پھر کچھ دن کا ایک حصہ، یا کچھ اس سے زیادہ. یہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے. اب یوں کرو، اب یہاں پر دیکھیے کہ جب یہ آئے تھے تو ان کو نہیں پتا کہ وہ کتنے بج رہے تھے. اب اس وقت تو گھڑی بھی نہیں تھی، اب یہاں پر رات اور دن کا بھی ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بس یہ ہے کہ ہم دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہیں، ان کو یہ لگا. اب انہوں نے کیا کرا، ایک دوسرے سے انہوں نے ڈسکس کی اور کہا کہ اب یوں کرو کہ اپنا چاندی کا روپیہ، یعنی کہ ان کے پاس کچھ، ان کے جیب میں کچھ روپیے تھے، سکے تھے، اور انہوں نے کسی کو ایک ان میں سے ایک کو کہا کہ ایک کو شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے. یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. اب دیکھیں کہ ان کے ایمان کیسے تھے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ناپاک کھانا کھائیں یا پاکیزہ کھانا نہ ہو. اب یہ ایمان والے بندے تھے نا، تو انہوں نے پہلے کیا سوچا کھانے کے بارے میں؟ اب یہ نہیں سوچا کہ جو بھی مل جائے حرام حلال ہم کھا لیں گے، بلکہ یہ ایمان والے بندے تھے نا، تو انہوں نے کیا کہا، أَزْكَىٰ طَعَامًا، پاکیزہ کھانا ہوگا تو پھر ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور یہاں پر دیکھیے کہ آپ سب کے قرآن میں وَلْيَتَلَطَّفْ یہ ورڈ موٹا لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر قرآن الفاظ کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، یہاں پر پورا قرآن آدھا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ آپ سب کے قرآن میں نظر آ رہا ہوگا نا آپ کو کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، سب کے قرآن میں موٹا لکھا ہوا ہے، تھوڑے سے موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ ایگزیکٹ مڈل ورڈ ہے، یہ قرآن کے بیچوں بیچ یہ ورڈ آتا ہے. اگر ورڈنگز کی اگر کاؤنٹ کی جائے اگر اس طریقے سے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا ورڈ ہے وہ جو بیچوں بیچ آتا ہے. تو وہ کون سا ورڈ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چاہیے کہ تم ان سے کیا کرو، پھر تم وہ جب جا رہے ہو کھانا لانے، تو پھر وہ چاہیے کہ کیا کرے، کھانے بات چیت میں نرمی اختیار کرے. وہ وہاں سے جب کھانے کو لائے، جب کھانا لانے کے لیے جس سے بھی جائیں گے، تو کیا کرنا، تم ان سے بات نرمی سے کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ کا میننگ کیا ہے کہ چاہیے کہ نرمی اختیار کرے. دیکھیے کہ قرآن کا سب سے بیچوں بیچ جو ورڈ ہے وہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آئیں، چاہے برے ہوں چاہے اچھے ہوں، چاہے آپ سے کوئی اچھا پیش آ رہا ہے کوئی نہیں پیش آ رہا ہے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے پیش آؤ، ایک دوسرے سے نرمی سے پیش آنے کے لیے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. تو یہاں پر ان کو یہ کہا جا رہا ہے، انہوں نے اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو کہا کہ جب تم کھانا لانے جاؤ تو کیا کرو، نرم رویہ اختیار کرنا. ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کا پتہ چل جائے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو تم پر پتہ چل گیا تو یا کیا کریں گے، وہ یا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور اس میں ایسی صورت میں تم پھر کبھی فلاح نہیں پا سکو گے. اس طرح ہم نے لوگوں کو، ان نوجوانوں پر مطلع کر دیا، یعنی کہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ نوجوان دیکھو کہ اس طریقے سے یہ یہاں پر ایمان کو بچانے کے لیے چھپے تھے. اب یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی نا، کہ وہ نوجوانوں کے دل میں یہ بات ڈالنا، اور پھر ان کو اتنے سال سلانا، پھر اس کے بعد ان کو اٹھانا، پھر لوگوں پر ظاہر کرنا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا اپنی نشانیاں لوگوں کو، کہ کیسے ہم مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، اور کیسے ایمان والوں نے اپنے ایمان کو بچایا. یہ بھی ہمیں یہاں سے پتا چلتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ اب یہ دیکھیں کہ جب یہ کھانا لانے، اب یہاں پر یہ جب کھانا لانے والا شہر پہنچا تو دنیا ہی بدل گئی تھی. اب یہ سوچ رہے تھے کہ وہی بادشاہ ہوگا، کہیں ہمیں پکڑ نہ لے، کہیں ہم سنسار نہ کر دے. وہ ڈر رہے تھے نا باہر جانے کے لیے. اب وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پھر سے یہ پکڑ لے اور پھر سے بت پرستی میں ہمیں شامل کر دے. لیکن الٹی بات ہو گئی تھی. اب جب کھانا لانے والا شہر پہنچا تو کیا دیکھا اس نے کہ دنیا ہی بدل چکی ہے. لوگوں کے تہذیب، تمدن، لباس، ہر چیز فرق ہو گئی. اب کئی 100 سال ہو گئے نا، اب آگے دیکھیں گے کہ کتنے 100 سال ہوئے. تو یہاں اب اتنے 100 سال ہونے کے بعد اب بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. اب وہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، بادشاہ بھی چینج ہو گیا، لباس بھی چینج ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ اتنے سالوں کے بعد کیا کیا چیزیں چینج ہو جائیں گی نا.
تو یہ بھی ان کا بات پتا چلا ان کو، زبان بھی ان کی چینج ہو گئی۔ جب لوگوں نے ان نوجوان کو دیکھا تو سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب جب اس نے کھانا خریدنے کے لیے کئی صدیاں پہلے کا سکہ پیش کیا تو دکاندار اور آس پاس والے سب نوجوان اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اب وہ سمجھنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو کہیں خزانہ ہاتھ لگ گیا، یا یہ ایسی عجیب و غریب ان کے کپڑے کیسے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کیسے عجیب و قسم کے ان کے کپڑے اور ان کی بات چیت، اور ان کے پاس یہ سکے کہاں سے آئے۔ تو اس طریقے سے وہ مشکوک ہو گئے پھر لوگوں کی نظروں میں، اور ان کو یہ شبہ ہوا کہ ان کو کہیں پرانا دفینہ تو نہیں مل گیا۔ تو اسی شک و شبہ کی بنا پر لوگوں نے کیا کیا، ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ جب اس نوجوان نے اپنا بیان دیا تو یہ معاملہ کھلا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جو چھپ گئے تھے، جن کا ریکارڈ اب تک سرکاری دفتروں میں منتقل ہو چکا تھا، ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا، جب وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا تھا کہ یہ جب بھاگ گئے تھے تو ان کے نام، ان کے سب پتے لکھ کر وہ لٹکا دیا تھا کہ یہ نوجوان جہاں کہیں بھی ملیں گے ان کو یہاں لا کر دینا ہے، یعنی کہ بھاگ گئے یہ، ان کے بارے میں اس طریقے سے بات لکھی جا چکی تھی۔ تو اب وہ کیا ہو رہا تھا، تو چلتے چلتے چلتے، اب پہلے کے زمانے میں تو پتھروں پر لکھی جاتی تھی بات، ایسا نہیں کہ پیجز اور وہ ختم ہو گئے پیجز، ایسی کچھ ہوں گی وہ بات جب یہ اب تک چلی آ رہی تھی۔ تب یہاں پر یہ بات، یہ ان سے دفتروں میں ابھی تک بھی، وہ دفتروں میں بھی کیا ہو رہا تھا، منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا یہ ساری چیزیں۔ تو یہ خبر آنن فانن ساری عیسائی آبادی میں پھیل گئی۔ جس بات سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے، اللہ نے سب لوگوں کو اس حال سے باخبر کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ جب وہ فرار ہوئے تھے، روپوش ہوئے تھے، اس وقت وہ معاشرہ اور حکومت کے مجرم تھے۔ لیکن اس وقت وہ سب کی نظروں میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اور عزت والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی عزت بخش دی تھی نا، کہ اب وہ ان کو عزت حاصل ہو گئی تھی اپنے ایمان کی وجہ سے، کہ دیکھیے جب انسان ایمان پر قائم رہتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ عزت بخش دیتے ہیں، اور جو ایمان قائم نہیں رہتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی پرواہ نہیں اس کی عزت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت برپا ہونے والی ہے، کوئی شک نہیں۔ جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے، آخر ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا معاملہ ان کی پروردگار ہی خوب جانتا ہے۔ مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے، انہوں نے کہا، ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ جب وہ نوجوان ان دنوں اگرچہ سرکاری مذہب عیسائیت تھا، لیکن عیسائی قیامت اور روز آخرت پر کے قائل ہوتے ہیں۔ یہاں روز قیامت کے متعلق عجیب عجیب قسم کی فلسفیانہ قسم کی بحثیں چھڑی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ، اب یہ جو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ کیسا تھا بادشاہ، ایمان والا بادشاہ تھا، تو اس نے بھی ان کی عزت کی، احترام کیا، اور اب ان کے بارے میں سب لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اب یہ ایمان والے لوگ ہیں۔ تو کچھ بے دین قسم کے جو لوگ تھے، سرے سے جو موت کو مانتے نہیں تھے، تو ہر مذہب میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، تو اب یہ ان میں جو لوگ تھے وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اب یہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ اب یہ بادشاہ خود چاہتا تھا کہ اس اختلاف کا کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے۔ انہی ایام میں نوجوانوں کی دریافت والا مسئلہ سب کے سامنے آ گیا، جس نے جسمانی طور پر مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا اس کا ثبوت پیش کر دیا۔ اب یہاں پر یہ اصحاب کہف جو تھے، سب لوگوں کی نظروں میں عزت والے ہو گئے، ان کو لوگ اولیاء اللہ سمجھنے لگے۔ لوگوں نے ان سے غار میں جا کر ملاقات کی یا نہیں کی، یہ ان لوگوں نے غار سے نکل کر لوگوں سے بات چیت کی یا نہیں کی، یہ تفصیل کہیں بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ کھانا لانے والا بھی واپس غار میں چلا گیا، پھر پہلے کی طرح لیٹ گئے، اور وہیں ان کی پھر روح پرواز ہو گئی۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب مقدس ہستیاں تھیں، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، اس غار پر کوئی یادگار عمارت تعمیر کر دیں گے، یا پھر اس میں اختلاف ہوا کہ یادگار تعمیر کس قسم کی ہوگی۔ جو لوگ بااثر اور صاحب رسوخ تھے، ان کی رائے بھی یہی غالب آئی کہ وہ اس غار پر کے پاس ایک مسجد یا عبادت خانے کی یادگار کے طور پر بنا دیں، جس سے بااثر لوگوں نے خود بنانے کا ذمہ لیا۔ تو اس طرح اصحاب کہف کو اولیاء اللہ کی اور ان کے غار کے آستانوں کے استانے یا اس کے مقبرے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ آستانوں اور جیسے یہ مسجد بنانا، یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے جائز، لیکن کسی مسجد میں کسی ولی اللہ سمجھ کر اس کی خبر بنا دینا، ایسے کام ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ سارے کاموں سے کیا ہوتی ہے، پھر شرک کی راہیں کھلتی ہیں، تو ان کو بھی پھر یہ منع کیا گیا۔ تو یہاں پر مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے، انہوں نے کہا، ہم تو یہاں پر ایک مسجد بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا،
اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ قرآن اس بارے میں خاموش ہے کہ وہ کتنے نوجوان تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہیے میرا پروردگار ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے۔ لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے کچھ پوچھئے بھی مت۔ اب دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ جتنا ہمیں بتاتا ہے نا، تو ہمیں وہی سب اتنا ہی معلوم رکھنا چاہیے، اس سے اور زیادہ چیزوں کی بحثوں میں ہمیں نہیں پڑنا کہ وہ کتنے تھے، وہ کہاں تھے، وہ کیسے تھے۔ اب جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا بس اتنا ہی کافی ہے۔ لہٰذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے اور ان کے بارے میں کسی سے پوچھئے بھی نہیں، اور ان سے ان چیز کے بارے میں کبھی نہ کہیے کہ میں کل ضرور یہ کروں گا، اللہ یہ کہ اللہ چاہے۔ انی فاعل ذالک غدن، کبھی بھی کوئی بھی بات کرتے وقت، وعدے کے وقت انشاءاللہ کہنے کی ہدایت یہاں پر دی جا رہی ہے۔ اللہ ان یشاء اللہ، یشاء اللہ، یعنی کہ جب بھی ہمیں کوئی بات کرنی ہے تو یہاں پر یہ بھی بات کرنی ہے کہ ہم نے کوئی بات اگر کل کرنی ہے تو انشاءاللہ ضرور کہنا۔ جب کفار مکہ نے آپ سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے انہیں جواب دے دیا تھا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ آپ خیال کی کر رہے تھے کہ اب جبریل علیہ السلام آ جائیں گے، میں ان سے پوچھ کر بتا دوں گا تو بذریعہ وہی مجھے اطلاع ہو جائے گی۔ مگر کیا ہوا؟ کل تک مگر ان دنوں میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور چند دن تک جبریل علیہ السلام وہی لے کر نہیں آئے۔ یہ سورہ کی آیات لے کر اب جب آئے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے ہدایت بھی نازل کی کہ کسی کام کا وعدہ کرتے وقت یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ اگر وعدہ کرنا ہی ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ماشاء اللہ ضرور کہیں۔ یہ دیکھیں کہ اپنے نبی کو یہ بات سکھائی گئی، اس کے ساتھ ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ ہم بھی جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کل ہم زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، کل ہم پہنچ پانے والے ہیں نہیں، کل ہماری فلائٹ کینسل ہونے والی ہے یا ہماری ٹرین کینسل ہونے والی ہے یا ہمیں بخار آ جانے والا ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ کسی کو میں آپ کے گھر آؤں گی، ضرور وعدہ کرتی ہوں، ایسا اگر ہم کر دیں اور ہم نہ جا سکے تو پھر ہم تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور یہ کام کروں گی، ضرور میں آؤں گی آپ کے پاس، جو بھی ہمیں بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کہہ کے ہمیں بات کرنی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، اگر کبھی آپ یہ بات بھول جائیں، جس وقت آپ کو یاد آئے تو پھر یہ کہیں کہ انشاءاللہ، تو یہ کام فلاں فلاں وقت کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، کسی کو بھی علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہم وہ کام کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم یہ کل ضرور کر لیں گے، لیکن کچھ حالات ایسے پلٹ جاتے ہیں کہ پھر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ حالات ایسے ہو گئے، اب میں نے تو یہ نہیں سوچا تھا، یہ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا سکھا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کام کا ارادہ کریں تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ اور اگر آپ بھول جائیں تو ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کیجئے اور کہیے امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں میری صحیح مدد کرے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ اب یہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ کیسے، کتنے سال وہ تھے۔ وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے، یعنی کہ 309 ایئرز وہ اپنے غار میں سوئے۔ آپ ان سے کہیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنے مدت وہ ٹھہرے، اسی کو آسمان۔ اب یہاں پر دیکھیے اصحاب کہف کے سونے کی یہاں پر مطابق 300 سال تھی، اور خمری اگر چاند کے حساب سے اگر دیکھا جائے مطابق 309 سال تھی۔ تو یعنی کہ اگر مہینوں اور دنوں کو اس طریقے سے کاؤنٹ کیا جائے تو 309 سال بنتے ہیں، اگر شمسی سالوں کے حساب سے حساب لگایا جائے تو یہاں پر 309 سال کا ذکر آتا ہے قرآن میں۔ تو یہاں وہ کیا ہی خوب، اب جتنی مدت وہ ٹھہرے تھے اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا سننے والا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، وہ اپنی حکومت میں سے کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے اپنے پروردگار کی کتاب میں سے، وہ انہیں پڑھ کر سنا دو۔ کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کام کرے تو آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔
اور آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی مطمئن رکھے جو صبح اور شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔ دیکھیے کہ نیک لوگوں کی بات کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہتے ہیں، صبح بھی اور شام بھی، اور اس کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، کیوں ہے ان کا اذکار، ذکر و اذکار، عبادتیں، صبح اور شام کی عبادتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یریدون وجہ، اللہ کا چہرہ چاہنا، یعنی کہ اللہ کی رضا چاہنا، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں۔ نہ ہی آپ ایسے شخص کی باتیں مانیے جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے دل کی مانتے ہیں، بس ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، دنیا 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 کمانے میں اتنے بزی ہو جاتے کہ پھر کیا ہے، وہ غافل ہو گئے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، پھر وہ ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ وہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کی باتیں نہیں مانیے، آپ نہ ایسے لوگوں کو دوست رکھیے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کو دوست رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم بھی دنیا کی چاہت میں پڑ جائیں گے۔ اگر ہمارے دوست احباب ایسے ہوں گے جو دین کی طرف جھکنے والے ہوں گے، اب یہ دیکھیے کہ اگزامپل کتنا اچھا ہے کہ جو اس کلاس میں آتے تھے انہوں نے ساروں نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کلاس میں لا بٹھایا۔ آپ کی اچھی دوستی، آپ کی اچھی رشتہ داری فائدہ پہنچائی نا، تو یہ ینفع الناس ہو گیا نا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی۔ اور جو مثال میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بیان کرتی ہوں کہ اگر آپ عطر کی دکان میں جائیں گے، پرفیوم کی دکان میں جائیں گے تو آپ کے کپڑوں میں اسمیل آ جائے گی، تو جیسے آپ کے دوست اگر ہوں گے نا تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ان کی خوشبو ضرور آ جائے گی۔ اسی طریقے سے برے لوگوں کی مثال کوئلے کی ہے، جو کوئلے کی دکان ہے، کوئلے کی کھان ہے، وہاں کوئی انسان ایک خالی اندر جا کے واپس بھی آ گئے تو اس کے کپڑوں پر کالک لگ جاتی ہے۔ تو برے دوستوں کی مثال ایسی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہاں پر سے ہمیں اچھے دوستوں کی بھی مثال ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ایمان والے بندے تھے، یہ نوجوان جو تھے، یہ کیسے تھے، ایک دوسرے کے دوست تھے، اچھی دوستی ان کو کام آئی نا، تو انہوں نے سب نے مل کر ایک قدم اٹھایا۔ کہ یہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے، کہ یہ جو دوست تھے تو اچھے دوستوں کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے، کیسے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، سب نے مل کر ایک دوسرے کو انہوں نے سہارا بھی دیا۔ اب اگر کوئی نہ ہوتا، اکیلا ہوتا تو انسان اور پریشان ہو جاتا۔ اچھے دوست ہوں گے تو ہمیں صحیح رہنمائی بھی کریں گے، دین کی طرف رہنمائی بھی کریں گے، اور ہمیں امید بھی ہوگی کہ یہ ہمیں بھٹکائیں گے نہیں۔ تو یہاں سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ اپنے ذکر سے غافل کر دیا جس کو، وہ اپنی خواہشات پہ چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اور آپ ان سے کہیے، آیت نمبر 28، آپ ان سے کہیے حق تو وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے اسے انکار کر دے۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی آ گیا، قرآن آ گیا، اب اس کے باوجود لوگ اپنی ہی ہانکتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں مجھے یہ پسند ہے، نہیں مجھے ایسے پسند ہے، میں ایسا کروں گا، تو پھر کیا ہے، وہ حق آنے کے بعد بھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ منہ سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کا انکار کرتی ہوں یا پھر میں اللہ کا انکار کرتی ہوں، بلکہ ان کے جو احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں ان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے۔ تو اب جو چاہے اسے مان لے، جو چاہے انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے راستے بنا دیے، دونوں کے لیے دونوں راستے ہمیں بتا دیے، اور یہ ہمارے اوپر رکھ دیا، ہمیں قوت ارادہ دے دی، عقل دے دی، تمیز دے دی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم پاگل اور دیوانے نہیں ہیں کہ ہم کو نہیں سمجھتا کہ ہم کیا کھائیں کیا پئیں، ہمیں سب اچھی سمجھ ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ہم اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑتے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سارے راستے بتا دیے، پھر عقل بھی دے دی، سمجھ بوجھ بھی دے دی۔ اب یہ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھتے ہیں کہ کون ہے، اولو الالباب جو ہیں وہ عقل رکھنے والے ہیں۔ عقل رکھنے والوں کا ذکر آیا، اولو الالباب کا ذکر آیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، فوراً دین کو پانے والے، ایمان کو بڑھانے والے، اللہ کی طرف دوڑنے والے، اللہ کے احکامات کو ماننے والے، ایسے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی جو شعلے ہیں ایسے گھیرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرما گرم، اور ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ سرادق جو ورڈ آتا ہے، سرادقوہا جو ورڈ آ رہا ہے نا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اس کے پہلے جو ورڈ آ رہا ہے احاط بہم
सुरादिकुहा। सुरादिक किसको कहते हैं? जैसे किसी क़ैमे की दीवारें हों, जैसे यहाँ पर मुराद दोज़ख की दीवार ली जा रही है। तो जहन्नम की दीवार कैसी है, उसका अहाता कैसा है कि लंबे लंबे उसकी दीवारें हैं दोज़खियों के लिए। आग की हरारत में सिर्फ इजाफा ही इजाफा, इस आग से बाहर ना जाने पाएंगे और ना इस आग से महफूज रह पाएंगे। सुरादिक उसको कहते हैं। ये कैसी है? आग की दीवारें हैं जो इंसानों को घेरे हुए होगी, दोज़खियों को घेरे हुए होगी। और फिर दूसरे, ऐसी आग है जो क्या कर रही है? उनके चेहरों को भून डालेगी। अल्लाह अकबर। महल का क्या मायनी है? तांबा या कोई धात जो पिघली हुई हालत में हो, या तेल के तिलछट या लावा जो जमीन के अंदर शिद्दत हरारत से पिघली हुई धातों के की शक्ल में मौजूद होता है जो, तो उसको कहा जाता है महल। तो ये एक सुर्खी माइल हो जाता है, बिल्कुल रेडिश कलर का हो जाता है। जो आग जो होती है ना, आप जैसे आप देखेंगे लावा जो होता है उसकी आग कैसी होती है? एकदम रेडिश होती है। लावा तो हम सब ने देखा हुआ है कि चलो हमने सामने से नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये सारी चीजें हम देखते रहते हैं कि कितनी सख्त होती है उसकी आग कि रेडिश हो जाती है। तो दूसरी शिद्दत और हरारत हरारत कैसी है कि वो ऐसी आग और ऐसे उनको भून डालेगा। और उसके बाद क्या करेगा? उनको पीने के लिए कितना बुरा, उनको पीने के लिए भी पानी ऐसा दिया जाएगा जो गर्मा गर्म होगा। और कितना बुरा मशरूब है और कैसी बुरी आरामगाह है। यानी कि इनको पीने के लिए भी ऐसे सख्त किस्म के जो कि गर्म पानी भी उनको दिए जाएंगे। और फिर उनको पानी और पीप का भी जिक्र आता है कई जगहों पर कि दोज़खियों को पीप और गर्म पानी, खौलता हुआ पानी उनको पिलाया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में शामिल करना। और वो देखिए कि फ़ौरन देखिए कि जब दोज़ख का ज़िक्र आता है तो हम हमारी पीठ में काँटे आने लगते हैं, डरने लगता है, दिल खौफ़ से घबराने लगता है। और फ़ौरन ही अल्लाह ताला इत्मीनान देने वाली अगली आयत हमें भेज देते हैं। और फिर जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, तो यकीनन हम इसका अजर ज़ाय नहीं करते। जो अच्छे काम करता है, यही लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने वाले बागात हैं, जिनके नीचे नहरें हैं। जी, जी, बिल्कुल। बेशक आप सब लोग ईमान वाले हैं, अल्लाह के लिए यहाँ जमा हुए हैं, तो ये सारी खुशखबरियाँ ना आप सबके लिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अपने आप को यहाँ पर इमेजिन कीजिए और अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम कहिए कि अल्लाह हम ये सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर चाहते हैं कि हम भी फिर इन जन्नतों के वारिस बन जाएँ। और ये सोने के कंगन हमें पहनाए जाएँ। दुनिया में सोने के कंगनों की कितनी ख्वाहिश होती है ख़वातीन को, लेकिन देखिए कि जन्नतों की कंगनों की ख्वाहिश की है कभी? कभी सोचा है कि जन्नतों के कंगन मुझे पहनाए जाएँ? कभी सोचा आप लोगों ने? सोचा करें, कभी ये भी सोचा करें, वहाँ की भी ज्वेलरी हमें चाहिए ना, वहाँ के अच्छे-अच्छे लिबास, वहाँ के अब यहाँ तो हम ब्रांडेड कपड़ों के पीछे जाते हैं, ब्रांडेड ज्वेलरी के पीछे जाते हैं। यहाँ पर हर औरत का यही शौक होता है कि उसको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी, अच्छे से अच्छा उसका जूता हो, ज्वेलरी उसकी अच्छी हो। लेकिन हम जन्नतों के ज़ेवरात की भी तो ख्वाहिश करें। कभी उसके लिए भी तो अपनी तैयारी करें। तो कैसे अल्लाह ताला नेक लोगों के लिए ऐसे सोने के कंगन से आरास्ता किए जाएँगे और उनके लिए बारीक रेशम के सब्ज़ कपड़े पहनेंगे और वहाँ वो ऊँची मसनदों पर तकिए लगाकर बैठे हैं। ये कैसा अच्छा बदला और कैसी अच्छी आरामगाह है। ये देखिए कि कैसे जन्नतियों का कैसा शहाना ठाट-बाट बयान किया जा रहा है। ये जस्ट आप लोग इमेजिन करिए कि हम जन्नत में बैठे हैं, हमारे तकिए लगाकर हम बैठे हैं, सोने के कंगन हमें पहनाए जा रहे हैं। जो वहाँ की कनीज़ें हैं वो आपको आके कंगन पहना रही हैं, आपको वहाँ के लिबास पहनाए जा रहे हैं और वहाँ के शाहाना ठाट-बाट से आपको नवाज़ा जा रहा है। आपके रेशमी कपड़े, आपकी मसनदें, आपकी ऊँची-ऊँची मसनदें, इस दुनिया में सोने और रेशमी कपड़ों का इस्तेमाल मर्दों के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन जन्नत में जायज़ होगा, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। फिर देखिए कि दुनिया में शराब मर्द और औरतों दोनों पर हराम है, लेकिन जन्नत की शराब खालिस शराब होगी जो अहले जन्नत के लिए बेशबहा नेमत होगी और वहाँ पर नेमत की तरह उनको वो दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप सबको भी मिलने वाली है, क्योंकि हम मेरी बहनें यहाँ पर दौड़-दौड़ कर कुरान सुनने के लिए, कुरान सीखने के लिए दौड़-दौड़ कर आती हैं, अपने सारे प्रॉब्लम्स को बाला-ए-ताक रख कर आते हैं आप लोग। तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे और इन जन्नतों का वारिस बना दे। और इस आयत में जो-जो हम नेमतें देख रहे हैं जन्नत की, अल्लाह ताला हम सबको वो सब अता करे, आप सबको भी ये सब नेमतों से नवाज़े और हमारी नस्लों को भी इन नेमतों से नवाज़े। आमीन या रब्बल आलमीन।
اور آپ یہاں سے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی تھی اور ان دونوں کے درمیان قابل کاشت زمین بنائی تھی۔ یہ دونوں باغ اپنا پھل پورا لائے اور پیداوار میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر جاری کر دی تھی، اسے ان درختوں کا پھل ملتا رہتا۔ تو ایک دن وہ گفتگو کے دوران اپنے ساتھی سے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور قوت کے اعتبار سے بھی میں مطلب اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک مالدار کافر اور غریب مومن کا موازنہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مالدار کافر کوئی غریب مومن کو یہ کہے کہ میرے پاس اتنا اور اتنا مال ہے، تو کوئی مومن بندہ یہ نہ سوچے کہ ہائے دیکھو اس کے پاس کتنا ہے، میں تو اتنی عبادت گزار ہوں، میں تو اتنی نیکیاں کرتا ہوں، میں تو اتنی دعائیں کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ مومن بندہ کبھی یہ خیال نہیں کرتا، مومن بندہ دنیا کی طرف نہیں دیکھتا۔ کافروں کو دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور مومنوں کے لیے آزمائش بنائی ہے، بلکہ مومن کیا سوچتا ہے، اللہ نے مجھے جتنا دیا میں اس میں خوش ہوں، جتنا ہے میرے پاس میں اتنا ہی خوش ہوں۔ کیا ہم سوچتے ہیں ایسا؟ کبھی کبھی سوچا کریں کہ کبھی ہم ایسا سوچتے ہیں یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے ابھی یہ بھی لینا ہے، نہیں نہیں ابھی تو میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، ابھی تو مجھے یہ بھی خریدنا ہے، وہ بھی خریدنا ہے۔ بس کر دیں، دنیا کی خواہشات کبھی نہیں ختم ہوں گی۔ یہاں پر دیکھیے کہ مومن کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ مومن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کافر کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن وہ اس کی ہرس نہیں کرتا۔ مومن کبھی ہرس نہیں کرتا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، میں تو اتنا نیک ہوں، مجھے کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، ان کو بھی دے دیا، ان کو بھی دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیتا۔ پھر وہ مومن کہاں رہتا ہے بندہ؟ اگر اس نے ایسی بات کر دی تو اس کا تو ایمان چلا گیا پھر۔ تو یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مثال دراصل ان قریشی سرداروں کی بھی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ کسی وقت ان مسکینوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں گے تو ہم اطمینان سے آپ کی باتیں سنیں گے۔ ابھی اس مثال سے جن 2 آدمیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں سے ایک کافر تھا، مشرک تھا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مالدار تھا، صاحب جائیداد بھی تھا جیسا کہ قریشی سردار تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کو یہ مثال بتائی جا رہی ہے، کیوں بتائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایسے ہی کہتے تھے نا، قریشی سردار بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو ان کو یہ مثال بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ دیکھو ایک زمانے میں ایسے 2 لوگ تھے، انہوں نے ایسے کیا تھا تو ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اب تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی وہی کر رہے ہو جو یہ لوگ کرتے تھے نا، ان کے لیے وہی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر اب انہوں نے کہا کہ یہ دوسرا جو توحید پرست تھا، اللہ کا ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، لیکن غریب تھا، مفلس تھا، جیسے کہ صحابہ کرام تھے۔ دیکھیے نا کہ اس وقت صحابہ کرام کیسے تھے، غریبی اور مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو جس کے متعلق قریشی سرداروں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ انہیں آپ مجلس سے ہٹا دیں۔ تو اب یہ مثال میں جو 2 کردار بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے شخص اس دنیا میں کس وقت موجود ہیں۔ یہ واقعہ اس دنیا میں پیش آیا تھا، اس بات پر اس میں جن لوگوں نے انہیں واقعہ تسلیم کیا تو انہوں نے یہ بھی نام ان کے لکھ دیے کہ وہ 2 حقیقی بھائی تھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ حقیقی بھائی تھے جن کے باپ کی طرف سے انہیں ورثہ ملا تھا، اور جو ایک دنیا دار تھا، ایک دنیا دار نہیں تھا، ایک ایمان والا تھا، اور اس نے جائیداد خریدی، پھر خوب محنت کی تو 2 باغوں کا مالک بن گیا۔ دوسرا درویش تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرتا تھا، اسے مال اور دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور جو ورثہ اسے ملا تھا اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ تو بعض کے نزدیک یہ 2 آدمی ہمسائے تھے۔ اب یہ الگ الگ روایات اس میں ملتی ہیں کہ شاید وہ پڑوسی تھے، شاید وہ 2 بھائی تھے، شاید وہ زندگی ایک دوسرے سے ایک جیسی تھی ان کی۔ تو یہاں پر جو شخص کافر اور مشرک اور 2 باغوں کا مالک تھا، اس آیت میں اس کے باغوں کی بہار کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں باغ کیسے تھے، اس کے جو باغ تھے دونوں بھی کیسے تھے، بہت پھل لاتے تھے، اور بیچوں بیچ اس کے میں نہر بھی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان حصے میں کھیتی باڑی بھی تھی، غلہ بھی اگتا تھا، ارد گرد پھل دار درخت بھی تھے۔ پھر ان باغوں کی 4 دیواری کھجوروں کے درختوں کی تھی جن پر انگوروں کی بیلیں بھی چڑھائی گئی تھی۔ ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری تھی جو انہیں سیراب کرتی تھی اور آپس میں ملاتی تھی۔ اب کوئی باغ میں اگر نہر ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ فائدہ کہ وہ اور زیادہ پھل دے گی نا، زمین زرخیز ہوگی، شاداب ہوگی، اور درخت بھی پھلدار درخت بھی ہوں گے، بھرپور غلہ بھی اگے گا، وافر مقدار میں غلہ اگے گا۔ تو گویا اس شخص کو بیٹھنے کے لیے ٹھنڈی چھاؤں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی، کھانے کو افراد غلہ، پھل اور دیکھنے کو خوشنما منظر، سب کچھ تھا اس کے پاس، تو اس سے وہ پھولا نہیں سماتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا اپنے دوست سے کہ میں تو تیرے سے ہر چیز میں زیادہ ہوں،
کہ کہتے کہتے وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، حالانکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ کہہ کر ہی اس نے ظلم کیا نا اپنے آپ پر۔ آیت نمبر 35۔ اور میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر مجھے اپنے رب کے یہاں پلٹا کر لے جایا بھی گیا تو میں یقیناً اس سے بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس کی گفتگو سنی اور دوران اس سے کہا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ رہی میری بات تو میرا پروردگار تو اللہ ہی ہے، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ تو یہاں پر اب اس کی بات بتائی گئی کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی نعمتیں ہوں تو ہم بھی اور دیکھنے والا جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہوں تو وہ کیا کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اس سے نظر بد سے بھی بچتا ہے انسان۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے آس پاس جو ہماری خوشیوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہمیں کیوں نہیں دیا۔ آج دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں ایک گلی میں اگر ایک بچی کی شادی ہوتی گلی کے سارے لوگ خوش ہوتے تھے، اور آج یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہیں جل رہے ہیں بھون رہے ہیں کہ ان کو اتنا اچھا رشتہ کیسے مل گیا، انہوں نے گاڑی خریدی تو کیسے گاڑی خرید لی، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اس طریقے کے یہ لوگ حسد اور جلن کرتے ہیں آج کل۔ پہلے کے زمانے میں لوگ سارے کے سارے خوش ہوا کرتے تھے، لیکن آج کیا ہے، جلن حسد بہت زیادہ۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی اللہ کی نعمتوں کو دیکھے تو خود بھی ماشاء اللہ تبارک اللہ کہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور دوسرے جب دوسروں کی کوئی چیز کو دیکھیں تو اس کو بھی ہم اسی طریقے سے ہم کہیں۔ تو یہاں پر اس میں جب یہ ایک دن وہ اپنے باغ کے پاس کھڑا تھا تو اس کا مفلس ہمسایہ ادھر سے گزرا، تو اس نے کیا کیا، اپنی شیخی بگھارنے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ جیسی زندگی تم گزارتے ہو بہرحال تم سے تو بہتر ہے، مالدار بھی ہوں، اولاد بھی کافی ہے۔ باتیں کہتے کہتے وہ اپنے ہمسائے کو لیے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ اس باغ پر میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنے انتظامات مکمل کر دیے ہیں کہ کم از کم میری زندگی میں یہ باغ تو اجڑ ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر کانفیڈنٹ، اوور کانفیڈنٹ، اس کو اوور کانفیڈنٹ جو تھا، تو اس نے کیا کہا کہ میں نے تو یہاں اتنی محنت کی ہے کہ یہ باغ تو کبھی اجڑ ہی نہیں سکتا۔ قیامت کی جو تم باتیں کر رہے ہو، اول تو مجھے اس کا یقین ہی نہیں ہے۔ اگر قائم ہو بھی گئی تو تم کہتے ہو جس خدا نے مجھے اس دنیا میں اتنی چیزیں دی ہے وہ وہاں پر بھی مجھے دے دے گا۔ تو قریشی سرداروں کا بھی یہی نظریہ تھا نا، تو اس لیے ان کو یہ مثال بیان کی جا رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس نے کیا کہا۔ اور جب وہ داخل ہوا اپنے باغ میں تو پھر اس نے کہا کہ تو عین ممکن ہے کہ میرے پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے۔ یہ ایمان والے بندے کا دیکھیے کہ کیسا ایمان، پکا ایمان ہے کہ میں کمال اور اولاد میں تم سے کمتر ہوں تو کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرے گا، ایمان سے نوازے گا۔ اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے گا جس سے وہ چٹیل میدان بن کر رہ جائے گا، اس کا پانی گہرا چلا جائے تو پانی بھی نہ نکال سکے۔ آخر یوں ہوا کہ باغ کے پکے ہوئے پھل کو عذاب نے آ گھیرا، اور جو کچھ وہ باغ پر خرچ کر چکا تھا اس پر وہ دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا۔ اب وہ کہنے لگا، کاش میں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اللہ کے سوا کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور وہ خود بھی اس آفت کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ مکمل اختیار تو اللہ برحق کا ہے، وہی اچھا ثواب دینے والا اور انجام خیر دکھانے والا ہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بیان کیجئے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی، پھر وہی نباتات ایسے بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یہ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، ورنہ آپ کے پروردگار کے یہاں باقی رہنے والی نیکیاں ہی ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یعنی کہ دنیا، یہ مال، یہ بیٹے،
جن کا جو ذکر کرتے ہیں لوگ، جو ذکر کرتے ہیں جس کے لیے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی ساری چیزیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ باقیات اور صالحات کیا ہے؟ نیکیاں۔ بہت زیادہ اولاد بھی کوئی کام نہیں آئے گی، بہت زیادہ مال اور دولت بھی کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یہ دیکھیں کہ کسی کے اگر بنگلے ہے، کسی کے اولادیں ہیں، کسی کے بینک بیلنس ہے، لیکن اگر اس موت کا فرشتہ اس کو آ جائے اور اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہ رہے تو اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ پھر وہ اللہ کے پاس جائے تو کیا چیز لے کر جائے؟ بالکل خالی ہاتھ اسے اس دنیا سے جانا پڑے گا۔ دنیا میں تو اس کے پاس سب چیز تھی، لیکن آخرت میں اس کے پاس کوئی چیز نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ آخرت میں باقی رہنے والی چیزیں کیا ہے؟ نیکیاں۔ ثواب کے لحاظ سے نیکیاں ہی بہتر ہے، اور اچھی امید لگانے کے لحاظ سے بھی۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور آپ زمین کو بالکل چٹیل اور ہموار دیکھیں گے، ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ اپنے پروردگار کے حضور سب واسطہ پیش کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، آخر تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ اعمال نامے کے جو لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہیں اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی۔ یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ ہائے ہماری بدبختی، اس کتاب نے تو کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ اس میں ریکارڈ کر لیا، اور جو کام وہ کرتے رہے سب اس میں موجود پائیں گے، اور آپ کا پروردگار کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسے قیامت کے دن اعمال نامے کا اندراج کیسے ہوگا، کہ ایک کے جرم کی سزا دوسرے کو نہیں دی جائے گی، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں دی جائے گی، جس نے جتنا کیا ہے اس کو اتنا ہی وہاں پر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر جیسے تم پہلی بار پیدا کیے تھے ویسے ہی آگے سے مراد کیا ہے؟ پہلی بار بھی تم کو ننگے بدن حشر میں سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، جیسے وہ پیدا کیے گئے تھے، جس طریقے سے وہ پیدا کیے گئے تھے اسی طریقے سے پھر وہ جمع کیے جائیں گے۔ تو یہاں سے انشاءاللہ دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ 50 سے ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔